السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر حاضر ہے ہربلسٹ فیروز علی۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موسلی کے حوالے سے ہے، اور موسلی کی تقریباً دو مشہور اقسام ہیں، موسلی سفید اور موسلی سیاہ۔ ٹھیک ہے، موسلی سیاہ جو ہے وہ بہت کم استعمال کی جاتی ہے، لیکن جو موسلی سفید ہے وہ زیادہ تر اکثر نسخہ جات میں استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ موسلی سفید کی بھی آگے اگر کچھ اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی بھی دو اقسام ہیں، جو کہ اکثر کچھ لوگوں کو نہیں پتہ۔ لیکن موسلی سفید کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں۔ ایک ایسی موسلی ہے جو اکثر جسمانی طور پہ جو وٹامنز ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یا ملٹی وٹامن کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، اور دوسری موسلی سفید ایسی ہے جو اکثر مغلظ یا مولد نسخہ جات میں ڈالی جاتی ہیں یا ذوفبا کے نسخہ جات میں استعمال کی جاتی ہے، اکثر دوسری ادویات کے ساتھ۔ تو موسلی سفید انڈین جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، خصوصی طور پہ یہ مولد اور مغلظ منی کے نسخہ جات میں۔ تو ناظرین، میں تھوڑا سا تعارف کرانے کے بعد یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ نام ہیں۔ پہلے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کی کچھ فوائد اور کچھ جو باتیں ہیں خصوصی جو اس کے اپنے فائدے ہیں موسلی کے، وہ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ناظرین، موسلی کے جو نام ہیں وہ زیادہ تر موسلی سفید، موسلی، شویت موسلی، اور سائنسی نام جو ہے وہ کلوروفائٹم روڈنیسیم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی راجستھانی جو زبان ہے اس میں موسلی دھولی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی اگر آپ شناخت کرنا چاہیں یا اس کا دیکھنا چاہیں بائیو ڈیٹا کہ یہ کہاں پیدا ہوتی ہے یا کیسے اگتی ہے، تو ناظرین یہ ایک بوٹی ہے، اور بوٹی اکثر یہ والی جو موسلی ہے، یہ سفید جو موسلی ہے، یہ اکثر موسم برسات میں پہاڑیوں کے جو ڈھلانیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہلکی سی نمی یا تری ہوتی ہے، یہ خود روح پیدا ہوتی ہے، یعنی خود اگتی ہے۔ اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ کھجور کے پتوں کی طرح لمبے اور نوکدار اور زردی مائل سبز ہوتے ہیں۔ اور اگر ان پتوں کو بھی اگر چکھنا چاہیں گے آپ تو ان کا ذائقہ میٹھا ہوگا، ہلکا سا ترش بھی ہوگا، اور ان میں چکناہٹ بھی ہوتی ہے۔ اور اگر ان کی جڑوں کی طرف دیکھیں گے یا نچلی سائڈ دیکھیں گے جو ڈنٹھل سے ہوتے ہیں، وہ پیاز کا اگر آپ نے پودا دیکھا ہوگا تو سیم اسی کی طرح پتلے پتلے چھلکے ہوتے ہیں، اور درمیان سے کوار گندل یعنی گہکوار جو ہوتا ہے اسی کی طرح پتے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی جو مین چیز ہے یعنی اس کی جو جڑ ہے جسے ہم موسلی سفید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہاں سے دیکھیں گے تو اس کی تقریباً لمبائی 3 سے 5 انچ جو لمبی وہ نکلتی ہے جڑ، ٹھیک ہے، موسلی سفید کی تقریباً 3 سے 5 انچ لمبی نکلتی ہے، اور تقریباً ہر پودے کے نیچے 6 سے 7 عدد موسلیاں نکلتی ہیں۔ ناظرین، اب جو یہ 6 سے 7 عدد موسلیاں نکلتی ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اکثر جو لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں وہ ان کو پہلے صاف کرتے ہیں اور خشک کر لیتے ہیں، اور خشک کرنے کے بعد اکثر اپنے استعمال میں لے آتے ہیں یا پھر آگے پنساریوں کو وہ سیل کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ خشک کر لی جاتی ہیں تو اس کو بالکل پاؤڈر فارم میں لے آتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، پاؤڈر فارم میں لے آنے کے بعد آپ اگر تو اس کو اکیلے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اکیلے آپ مفرد اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے اندر کم از کم کوزہ مشری یا چینی ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو اکیلے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ 5 گرام یہ لیں گے کوزہ مشری، 5 گرام موسلی سفید لیں گے۔ اب اس کی نارمل مقدار خوراک جب چینی اور یہ آپس میں مکس ہو جائیں گے تو اس میں سے آپ 3 سے 6 گرام تک مقدار خوراک لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ۔ ناظرین، ویسے تو اس کے بہت سے نسخہ جات ہیں، باقی نارمل سے یہی ہے کہ میں نے اس کا تعارف پہلے عرض کر دی، مقدار خوراک 3 سے 5 گرام یا 6 گرام ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا مزاج جو میں عرض کرتا چلوں کہ پرانے طب میں یا مطلب آیورویدک میں ہندوستان میں اس کا مزاج گرم خشک مزاج میں دوسرے درجے میں مانا جاتا ہے، لیکن ہماری طب کے مطابق یا ہمارے جس طرح نظر مفرد ازاء ثلاثہ اربع ان کے مطابق یہ ہے کہ اس موسلی سفید کو ترگرم مزاج میں مانا جاتا ہے، مولد رطوبات کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ مولد رطوبات سے مراد ایسی ادویات ہوتی ہیں جو رطوبات پیدا کرتے ہیں، یعنی جسم میں لیکوڈ پیدا کرتی ہیں۔ اب جس طرح سیمن ہے، سیمن ایک لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کی گروتھ جو اس طرح ہوتی ہے وہ الگ الگ چیزوں سے مل کے ہوتی ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ ایک لیکوڈ ہے وہ، تو لیکوڈ کو بڑھانے کے لیے موسلی سفید کا اپنا ایک بہت اچھا خاصا کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو موسلی سفید کو ہم مولد رطوبات یا مولد منی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اکثر طباء جو بھی نسخہ جات بناتے ہیں مغلظ یا مولد، اس میں موسلی سفید تقریباً 80 سے 90% لازمی جزو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، موسلی سفید کو آپ جسم کے وزن بڑھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی جو ہے اس کی کمی کے لیے بھی موسلی سفید کے اکثر نسخہ جات کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ ناظرین جو کمزوری نارمل انرجی ٹاننے کے طور پہ آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اکثر نسخہ جات میں موصلی سفید ایک لازمی جز ہوتا ہے، جریان کے لیے موصلی سفید کو بہت مفید مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین چہرے کی جو سیاہیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اگر رطوبات کی کمی اور وہ سیاہیاں بن گئی ہوں، ٹھیک ہے، جگر کی خرابی کی وجہ سے، تو وہاں موصلی سفید کو بڑا ہی بہترین جانا جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ بڑا اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ورزش وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی موصلی سفید کو ایک طاقت کے حوالے سے، یا جنہوں نے وزن اٹھانا ہوتا ہے مزدوروں نے، تو وہاں پہ یہ موصلی سفید کو بہت ہی ایک مفید چیز مانا جاتا ہے۔ اکثر اس کو پھر وہ گوند ککر اور گھون ڈاک ہو گیا، استاور ہو گیا، موصلی سفید، اصغر نگوری یا ملٹھی وغیرہ، تال مکھانہ وغیرہ کے ساتھ میں کوزہ مشری بھی ایڈ کی جاتی ہے۔ تو اس ٹائپ کے نسخہ جات جو ہوتے ہیں وہ موصلی کے ساتھ بڑے اچھے لگتے ہیں اور وہ رزلٹڈ ہوتے ہیں، یعنی رزلٹ دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ہمارے طرف یا ہمارے پاس جو نسخہ استعمال ہوتا ہے موصلی سفید کا، جو مولد رطوبات یا سپرم کے بڑھانے کے لیے بھی اور مزید لیکوڈ بڑھانے کے لیے، تو وہ نسخہ ناظرین جو ایک ہی ہے اور وہ بہت ماشاءاللہ مشہور اور رزلٹڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ میں اس ویڈیو میں ہی عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں 4 چیزیں: موصلی سفید جو ہے وہ 2 تولہ ہے، اور جو مغز پنبہ دانہ ہے وہ بھی 2 تولہ ہے، چھلکا اسپغول بھی 2 تولہ ہے، اور اس میں جو آخری چیز ہے وہ سالم مصری ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب 2 تولہ ہی سالم مصری ہے، 2 تولہ ہی مغز پنبہ دانہ، 2 تولہ ہی چھلکا اسپغول اور 2 تولہ ہی موصلی سفید، یہ 4 چیزیں ہیں۔ چھلکا اسپغول کو آپ نے پیسنا نہیں ہے، باقی بقایا 3 چیزوں کو آپ پیس سکتے ہیں۔ پیسنے کے بعد آپ صفوف جب آپ کا بن جائے تو آپ اس کو مولد رطوبات کے طور پہ، مغلظ منی کے طور پہ، سپرم پیدا کرنے کے لیے دودھ کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس کی مقدار خوراک 5 گرام بنے گی صبح اور شام کو، تقریباً 3 سے 4 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے نماز عصر کا، اس وقت یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ دودھ ہلکا سا گرم ہو، نیم گرم ہو، دودھ میں پتی ڈال سکتے ہیں، یا ہلکا سا ویسی کوزہ مشری میں چینی بھی ایڈ ہو سکتی ہے دودھ میں، یا کیلے کے ملک شیک کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک استعمال، جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دودھ کے اندر ڈال کے کھیر سی بنا کے صبح خالی اور شام کو 3-4 بجے کے ٹائم کے قریب استعمال کروایا جا سکتا ہے۔